محبت گلاب سی از قلم ہی نہ بشرا، راہ خلوص میں پیدا دشواریاں نہ کر، چاہت نہیں تو ہم سے اداکاریاں نہ کر۔ لفظوں سے کھیلنے کی ضرورت نہیں تجھے، سادہ دلوں کے ساتھ فنکاریاں نہ کر۔ جن سے نہیں محبت انہیں منہ بھی مت لگا، بے وجہ ہر دکان سے خریداریاں نہ کر۔ تو شاہ گل ہے کوئی امر بیل تو نہیں، وابستہ ہر شجر سے وفاداریاں نہ کر۔ اس شغل بے وجہ سے کیا فائدہ تجھے، دل مت دکھا کسی کا، دل آزاریاں نہ کر۔ 14 فروری کے دن جو ویلنٹائن ڈے کے نام سے مشہور ہو چکا ہے 14 فروری کے دن جو مشہور ہو چکا ہے، میں نے ڈھیروں پھول گفٹ جو ہارٹ شیپ میں تھے اور ایک خوبصورت نازک سی بریسلیٹ اپنی بیوی کے لیے خریدی اور گھر کی طرف چلا گیا۔ آپ یقیناً حیران ہو رہے ہوں گے کہ ویلنٹائن ڈے اور بیوی کے لیے گفٹ، تو کسی نے مجھے بہت محبت سے اس دن کے حوالے سے کبھی نہ بھولنے والا ایک انمول سا سبق سکھایا تھا۔ آپ بھی مجھ سے آج وہی سبق سیکھ لیں اور یاد کر لیں، وہ آپ کے لیے بھی بہت کام آئے گا۔ میں حاشر رحمان، ملک کے نامور بزنس ٹائکون اظفر رحمان کا بیٹا، دولت جس کے گھر کی باندھی تھی، ایسے حالات میں جہاں لوگ 2 وقت کی روٹی کے لیے ترستے ہیں، اس قدر پرتعیش زندگی گزارنا کسی نعمت سے کم نہ تھا، مگر ان نعمتوں نے مجھے شکر گزار بندہ تو نہ بنایا بلکہ خود پسند اور ضدی انسان بنا دیا۔ مہنگی مہنگی گاڑیوں میں گھومنا میرا جنون تھا، آخر اپنی عمارت کی نمائش تو کرنا ہوتی تھی۔ جیسے ہی کوئی نیا ماڈل آتا میں گھر میں طوفان مچا دیتا، اور اس وقت تک یہ طوفان نہ تھمتا جب تک وہ گاڑی خرید نہ لیتا۔ گریجویشن اچھے نمبروں سے پاس کرنے کے بعد بغیر کسی دقت کے پنجاب یونیورسٹی میں بآسانی داخلہ مل گیا۔ اپنے دوستانہ مزاج کی وجہ سے چند دنوں میں ہی دوستوں کا ہجوم اکٹھا کر لیا۔ دلوں پر راج کرنا میرا محبوب مشغلہ تھا۔ اپنی زبردست پرسنالٹی اور وجاہت کی وجہ سے یونیورسٹی کا راجہ اندر بن گیا، جس کے ارد گرد لڑکیوں کا جم غفیر لگا رہتا تھا، گویا کہ میں شہد اور وہ سب شہد کی مکھیاں۔ پوری کلاس پروفیسر صاحب کے لیکچر سننے میں محو ہوتی تھی کہ ایک مدھر سی آواز "سر میں آئی کم ان" نے پوری کلاس کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ آواز ہی صرف دل نشین نہیں تھی بلکہ اس صحرا کا حسن بھی بے مثال تھا۔ بڑی بڑی روشن آنکھیں جن پر گھنی پلکیں سایہ کیے ہوئی تھی، ہونٹ گویا 2 گلاب کی نازک پتیاں، دائیں گال پر سیاہ تل جو نظر سے بچانے کے لیے قدرت کی طرف سے خصوصی انتظام کر دیا گیا تھا۔ اس کے حسن بے مثال کو دیکھ کر میں نے کیا ساری کلاس نے ہی دم بہت رہ گئی۔ مدھم سی مسکراہٹ اس کے حسین چہرے پر پھیل گئی۔ اس نے کلاس میں داخل ہونے کے لیے قدم اٹھایا ہی تھا کہ اس کے قدموں کی چاپ سے پہلے ٹک ٹک کی آواز سنائی دی۔ میری نظر بے اختیار اس کے قدموں کی طرف چلی گئی۔ وہ ایک ٹانگ سے معذور، وہ مصنوعی ٹانگ کے سہارے چل رہی تھی۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں بلیک سٹک تھی۔ یہ منظر دیکھ کر تو میرے دانت کے نیچے گویا پتھر آ گیا۔ دل چند لمحے پہلے اس کے حسن بے مثال کے قصیدے پڑھ رہا تھا، اب اسے دیکھ کر سخت بیزاری سی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک تو اس کا قیامت خیز حسن، دوسرا اس کی بے پناہ قابلیت۔ وہ بھی ایک گولڈ میڈلسٹ تھی۔ مجھے اس سے حسد ہونے لگا۔ دل ہی دل میں نے اسے اپنا حریف بنا لیا۔ گمان غالب تو یہ تھا کہ باقی تمام لڑکیوں کی طرح وہ بھی میری وجاہت کی اسیر ہو جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا، بلکہ بے نیازی میں وہ مجھ پہ بھی سبقت لے گئی اور میں بل کھا کر رہ گیا۔ وہ انتہائی ہوش اخلاق اور ملنسار تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، مگر اس میں ذرا بھی اپنے حسن پہ فخر و غرور نہ تھا۔ وہ چند دنوں میں ہی اسٹوڈنٹ میں مقبول ہو گئی۔ میں مرد تھا، مرد تو عورت کو تسخیر کرنے کے جذبے سے مجبور ہوتا ہے، اور عورت کو تسخیر کرنے کے لیے اس عورت کے قدموں میں بھی بیٹھنا پڑے تو بیٹھتا ہے۔ مجھے اس کی بے نیازی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ میں کیل کانٹوں سے لیس ہو کر میدان جنگ میں اتر گیا۔ وہ تنہا سنگی بینچ پر بیٹھی نوٹس بنانے میں مصروف تھی۔ میں خاموشی سے اس کے قریب جا کر بیٹھا تو وہ قدرے گھبرا کر سرک گئی۔ ارے آپ تو مجھ سے یوں گھبرا رہی ہیں جیسے میرے سر پر 2 سینگ اور میرے 2 دانت ڈریکولا کی طرح باہر نکلے ہوں۔ میں ازراہ مذاق بولا۔
وہ میری بات پر بے ساختہ سی ہنس پڑی۔ ہنستے ہوئے وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ اگر میں خود کو اس وقت نہ سنبھالتا تو شاید اس کو تسخیر کرنے کے چکر میں خود ہی حسن کے سمندر میں ڈوب جاتا۔ میں اس کی بے نیازی ختم کرنے کے لیے کاری ضربے لگاتا رہتا، مگر میرا مقصد ابھی پوری طرح حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے محتاط رویے کے پیچھے ایک وجہ یہ تھی کہ وہ اسٹوڈنٹ سے میرے فلرٹی ہونے کے قصے سن چکی تھی۔ مس عندلیب، کیا ہم دوست بن سکتے ہیں؟ میں نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ دوست؟ اس کی آنکھوں میں ناگواری کے ساتھ حیرت بھی تھی۔ کیوں، میں نے کچھ غلط کہہ دیا ہے؟ میں نے ضبط کرتے ہوئے کہا، مگر اندر پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ دیکھیں حاشر، میں لڑکے اور لڑکی کی دوستی کے خلاف ہوں۔ انسان اپنے ہم جنس دوستی سے ایزی رہتا ہے، اور مجھے تو آپ کی بات ہی سمجھ نہیں آ رہی کہ جس کے پہلے ہی اتنے دوست ہوں، جسے لڑکے اور لڑکیوں کی نہ ختم ہونے والی گنتی، اسے مجھ سے دوستی اتنی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اس نے اپنی سٹک پکڑی اور گہری طنزیہ نظر میرے پر ڈالی اور اٹھ کر چلی گئی۔ سمجھتی پتہ نہیں کیا ہے خود کو، جیسے کوئی مس ورڈ ہو۔ مجھے اپنی شکست برداشت نہیں ہو رہی تھی، مگر وہ مرد ہی کیا جو عورت کے سامنے اتنی آسانی سے شکست تسلیم کر لے۔ عندلیب عاصم میرے لیے چیلنج بن گئی تھی۔ کئی دفعہ خود پہ غصہ بھی آتا کہ ایک سے ایک خوبصورت لڑکی میرے آگے پیچھے پھر رہی ہوتی ہے، میں اس معذور لڑکی کے پیچھے کیوں وقت ضائع کر رہا ہوں؟ مگر وہ مرد ہی کیا جو چیلنج میں نہ آئے۔ صنف مخالف کو شکست دینا مردوں کا محبوب ترین مشغلہ ہوتا ہے۔ پیپر سر پر تھے، عندلیب کتابی کیڑا بنی، لائبریری میں زیادہ وقت گزارتی، میری اس سے ملاقات برائے نام ہی ہوتی، یا اتنے مختصر وقت کے لیے ہوتی کہ اسے مجھے اپنی فنکاریاں دکھانے کا موقع ٹھیک سے نہ ملتا۔ پیپر کے لیے چیک پوائنٹ نوٹس بورڈ پہ لگا دیا گیا تھا۔ میری عندلیب پہ نظر پڑی۔ کافی دنوں بعد وہ مجھے تنہا نظر آئی۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر تیز رفتاری سے بھاگ کر اس کے قریب یوں پہنچا جیسے تیز رفتار گاڑی بریک لگا کر روکی جائے تو شدید شور بلند ہوتا ہے۔ اتنے شور شرابے پر اس نے انتہائی غصیلی نگاہ مجھ پر ڈالی اور کچھ فاصلے پر ہو کر کھڑی ہو گئی۔ 20 تاریخ کو ہے اکنامکس کا پیپر، میں جان بوجھ کر اونچی آواز میں بول کر نوٹس بک میں لکھ رہا تھا۔ 25 کو کون سا ہے؟ میں نے اس کی نوٹ بک پر پین رکھ کر دیکھنا شروع کر دیا۔ میرے خیال میں نوٹس بورڈ پر زیادہ وضاحت سے نظر آ رہا ہے، عندلیب چڑ کر بولی۔ وہ اصل میں میری دور کی نظر کمزور ہے، میں نے انتہائی معصوم شکل بنا کر کہا۔ اچھا جلدی نوٹ کر لیں، وہ قدرے کوفت بھرے انداز میں بولی۔ ویسے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے، آپ نے کون سا پرفیوم لگایا ہوا ہے؟ میں فوراً پٹری سے اترنے لگا۔ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے کیونکہ یہ لیڈیز ہے، فضول باتیں بند کریں اور جلدی چیک پوائنٹ نوٹ کر لیں۔ اس کے حسین چہرے پر شدید ناگواری پھیلنے لگی۔ اگر پرفیوم کا نام بتا دیتی تو اچھا ہوتا، کبھی کبھار کسی فیمیل فرینڈ کو گفٹ دینا پڑ جاتا ہے۔ میں شوخی سے بولا۔ حاشر کتنی دفعہ چیک پوائنٹ نوٹ کرو گے؟ ابھی 2 دفعہ تو ہمارے ساتھ نوٹ کر کے گئے ہو۔ عثمان اور علی کی آواز عقب سے آئی تو میں نے منہ پر انگلی رکھ کر انہیں خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ عندلیب شاید یہ سب ڈرامہ سمجھ چکی تھی، اس نے نوٹ بک غصے سے کھینچی اور گھورتے ہوئے چلی گئی۔ اوئے تم لوگوں کو اس کے سامنے بکواس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں ان دونوں پر برس پڑا۔ حاشر یہ تیرے قابو آنے والی نہیں ہے۔ ان دونوں نے اچھا خاصا میرا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ تم دیکھتے تو جاؤ اپنے بھائی کو، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، میں نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ہار نہ ماننے والے انداز میں کہا۔ اگلے دن جو واقعہ ہوا اس کی وجہ سے عندلیب عاصم کسی پکے ہوئے پھل کی مانند خود ہی میری گود میں آ گری۔ آسمان کو صبح سے ہی گہرے سیاہ بادلوں نے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ ابر رحمت برسنے کا واضح اشارہ مل رہا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد ننھے ننھے قطرے اٹکیلیاں کرتے ہوئے آسمان سے اترے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف جل تھل ہو گئی۔ بارش سے بچنے کے لیے اسٹوڈنٹس کی کثیر تعداد کوریڈور اور سیڑھیوں میں پناہ لیے ہوئے تھی۔ سیڑھیوں میں بے تحاشا رش تھا۔ عندلیب لائبریری سے نکل کر سیڑھیاں اترنے لگی تھی۔ اپنی معذوری کی وجہ سے وہ انتہائی مشکل سے سنبھل کر اتر رہی تھی۔ رش ہونے کے باعث اس کا پاؤں سلپ ہوا۔ توازن قائم نہ رہنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے اس کی سٹک بھی چھوٹ کر گر پڑی اور وہ خود بھی بری طرح گرنے ہی والی تھی کہ میں نے اسے بازو سے تھام لیا۔ وہ بے حد خوفزدہ تھی، جانتی تھی کہ اگر وہ ان بلند و بالا سیڑھیوں سے گر جاتی
تو شاید آج دوسری ٹانگ بھی توڑوا بیٹھتی۔ اس کی مشکور نگاہیں مجھ پر جمی تھیں۔ بس پھر کیا تھا، میرا کام تو بن گیا۔ وہ لڑکی جو لڑکے اور لڑکی کی دوستی کے ساتھ خلاف تھی، میری دوست بن گئی۔ میں اسے بیش قیمت تحائف دیتا، وہ انہیں خوشی سے قبول کر لیتی۔ مجھے دیکھتی تو اس کی آنکھوں میں چمک آ جاتی اور میرے بلانے پر حیا کی لالی چھپانے لگتی۔ اس کو بلا وجہ تڑپانے کے لیے 2-3 لگاتار چھٹیاں کرتا۔ جب یونیورسٹی آتا تو اس کا مضطرب چہرہ دیکھ کر میرے تسخیر کرنے کے جذبے کو سکون ملتا۔ میں اسے مزید تڑپانے کے لیے 2 لڑکیوں سے باتوں میں مصروف رہتا۔ اس کا سلگتا گلاب سا چہرہ دیکھ کر مجھے قرار آ جاتا۔ اس کی جھیل سی آنکھیں میری محبت میں لبالب بھری رہتی، مگر سب سمجھتے بھی بے نیاز بنا رہتا، کیونکہ میرا مقصد تو پورا ہو گیا تھا۔ اپنے فین کلب میں ایک اور ممبر کا اضافہ کر کے اب مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ یونیورسٹی کے 2 سال مکمل ہو گئے۔ ہمیں جونیئر کی طرف سے الوداعی پارٹی دی جا رہی تھی۔ اندلیب اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی، جو دیکھتا اس کے حسن کے قصیدے پڑھتا رہتا، مگر وہ جس کے منہ سے تعریف سننا چاہ رہی تھی وہ مٹی کا مادھو بنا ہوا تھا۔ میں جان بوجھ کر اسے اگنور کرتا جا رہا تھا۔ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت اسٹوڈنٹ کے ہجوم میں گم ہو جاتا، وہ اپنی سٹک پکڑے بمشکل مجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک جاتی، اور میں اس کی دیوانگی سے آج آخری دن بھی خوب انجوائے کرنا چاہ رہا تھا۔ حاشر اندلیب عاصم آج تو غضب ڈھا رہی ہے، میرے کلاس فیلو نے اس کی مداح سرائی میں بولے۔ ہاں میں نے بھی دیکھا ہے اس لنگڑی حسینہ کو، لگ تو کافی کمال کی رہی ہے۔ میری بات پر کہے بلند ہوئے اور ہاتھ پر ہاتھ مار کر خوب انجوائے کیا گیا۔ چند لمحوں بعد مجھے اپنے انتہائی قریب سے ٹک ٹک کی آواز سنائی دی۔ میں جو ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا ایک دم رک گیا۔ اندلیب مجھ سے کچھ فاصلے پر کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کی سیاہ چمکدار آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ کرب و دکھ اس کے چہرے پر عیاں تھا، شاید نہیں بلکہ یقیناً اس نے ہماری باتیں سن لی تھیں۔ وہ جا چکی تھی، مگر شرمندگی اور پچھتاوے کے عجیب سے احساس نے مجھے اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ میں اسے ڈھونڈنے اور معافی مانگنے کے لیے پوری یونیورسٹی میں دیوانہ وار گھوم رہا تھا، مگر وہ ایسے گم ہوئی کہ مجھے ملی نہیں۔ اس کی تلاش میں ہر آنے والا لمحہ تیزی سے گزرنے لگا۔ اکثر لوگوں سے اس کا فون نمبر، گھر کا پتہ پوچھتا، اسی میں 2 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ میں نے پاپا کا بزنس سنبھال لیا۔ دن کی روشنی میں حاشر رحمان ملک کے نامور بزنس مین ہوتا، اور رات ہوتے ہی ناکام و نامراد عاشق کا روپ دھار لیتا۔ مجھے اندلیب سے سچ مچ محبت ہو گئی تھی۔ اندلیب عاصم نے مجھے یعنی حاشر رحمان کو اپنا اسیر کر لیا تھا۔ راتوں کو سجدوں میں رو رو کے خدا سے ایک دفعہ ملنے کے لیے دعا کرتا۔ اس کی آنکھوں میں جھلملاتے آنسو میرے دل کو بے چین رکھتے۔ ایک پل کے لیے قرار نہ تھا، میرا دل افسوس اور پچھتاوے سے ماتم کرنے لگتا۔ محبت دور کھڑی میرے تڑپنے کا تماشا دیکھتی اور قہقہہ لگاتی۔ سنڈے کو میرا معمول تھا میں جاگنگ کے لیے پارک جاتا۔ دھند کے بادل چھٹے تو سورج راجا نے اپنا دیدار کروایا۔ لوگوں کی کثیر تعداد نے پارکوں کا رخ کیا۔ میں نے پورے پارک کا ایک چکر لگایا، پھر چند لمحوں کے لیے بیٹھا اور پھر تازہ دم ہو کر دوسرا راؤنڈ لگاتا۔ میں تازہ دم ہونے کے لیے سنگی بینچ پر بیٹھ گیا اور آنکھیں موند لیں۔ اپنی پانی کی بوتل پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ایک سٹک میرے ہاتھ میں آ گئی۔ میں حیرت سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ بلیک سٹک، اسے میں کیسے بھول سکتا تھا؟ بے اختیار میری نظر ساتھ بیٹھی لڑکی کے چہرے پر ٹھہر گئی۔ جتنی حیرت میری آنکھوں میں تھی، وہ لڑکی بھی حیرت سے مجھے دیکھے جا رہی تھی، کیونکہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں اندلیب عاصم تھی۔ میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ میرے مالک نے میری دعائیں سن لی۔ میری گمشدہ محبت مجھے مل گئی تھی۔ باتوں باتوں میں اس نے بتایا کہ وہ گورنمنٹ کالج میں لیکچرر لگ چکی ہے اور ہر سنڈے کو اپنے ڈرائیور کے ساتھ پارک آتی ہے۔ اس کی باتوں اور آنکھوں سے حقیقی نمایاں تھی۔ وہ میرا مذاق اڑانا ابھی تک نہ بھولی تھی۔ وہ اپنی جگہ صحیح تھی۔ میں نے اس کا دل توڑا تھا، مجھے سزا ملنی چاہیے تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا وہ مجھ سے لڑے، غصہ نکالے، مگر اس نے مجھ سے انتہائی مختصر سی رسمی گفتگو کی اور چلی گئی۔ اس سے ملنے کی بہت بے قراری ہوتی تھی کہ مجھے ساری رات نیند نہ آتی۔ وقت سے پہلے ہی پارک پہنچ جاتا۔ جب تک وہ نہ آتی دل کی دھڑکنیں بے ترتیب سی رہتی۔ میرا بہت دل چاہتا کہ وہ پہلے جیسی اندلیب بن جائے، مجھ سے بے تکلف ہو کر باتیں کرے، میری محبت کا محبت سے جواب دے، مگر وہ بہت محتاط رہتی، بھول کر بھی وہ کسی پرانے موضوع پر نہ آتی۔
جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا مجھ پر اس کی شخصیت کھلتی جا رہی تھی۔ خدا نے ایک محرومی دے کر دوسری بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا۔ پارک میں جو غریب بچے چیزیں بیچتے ان سے بلا ضرورت لے لیتی، صرف ان کی مدد کی خاطر۔ وہ جواب میں ڈھیروں دعائیں دیتے۔ اکثر پارک میں ایک غریب عورت اپنا چھوٹا سا بچہ لے کر آتی۔ اندلیب چھوٹے سے پیکٹ میں رقم ڈال کر پوری رازداری کے ساتھ اسے پکڑا دیتی۔ میرے پوچھنے پر پتہ چلتا کہ وہ بچہ پیدائشی طور پر معذور تھا۔ اندلیب اس کا علاج کروا رہی تھی تاکہ بروقت علاج سے وہ ساری زندگی کی محتاجی سے بچ سکے۔ پہلے تو میں صرف اس کے حسن کا دیوانہ تھا، اب تو اس کے کردار کی خوبیوں نے بھی مجھے اپنا اسیر کر ڈالا۔ فروری کا مہینہ، بلکہ یوں کہیں کہ ویلنٹائن ڈے کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ پارک میں جگہ جگہ سرخ گلاب کے پھول اور کلیاں اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ سرخ غبارے جو ہارٹ شیپ کے تھے نوجوان لیے پھر رہے تھے۔ کہیں پارک کے کسی کونے میں کوئی جوڑا دنیا و مافیا سے بیگانہ دل کی باتیں کرنے میں مشغول تھا، تو کہیں کوئی اپنے روٹھے ہوئے محبوب کو منانے کے لیے گلاب کے پھول پیش کر رہا تھا۔ مجھے بھی کسی روٹھے ہوئے کی یاد شدت سے ستانے لگی۔ طویل انتظار کے بعد اس کا گلاب جیسا چہرہ دکھائی دیا۔ باتوں ہی باتوں میں ویلنٹائن ڈے کا ذکر چھڑ گیا۔ آپ اس دن کے حوالے سے کیا رائے رکھتی ہیں اندلیب؟ میں پرجوش ہو کر مخاطب ہوا۔ میں نہیں سمجھتی کہ اس دن کو منانے میں کوئی برائی ہے۔ ہاں، اگر برائی ہے تو اس سوچ کا غلط ہونا۔ وہ بنا میری طرف دیکھے بول رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا اس کے حسین چہرے کو چھوتی تو اس کی شریر لٹ بار بار اس کے گلابی گالوں پر آ جاتی، جس کو وہ اس ادا سے ہٹاتی کہ میں گھائل ہو جاتا۔ سوچ کی غلطی، کچھ سمجھا نہیں؟ میں حیرت سے بولا۔ دیکھیے، اس دن کو صرف بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ کے ساتھ محسوس کرنے کی سوچ قطعی غلط ہے۔ یہ اگر محبت کا دن ہے تو ہماری زندگی میں بہت سے ایسے رشتے ہیں جو ہماری محبت اور توجہ کے حقدار ہیں۔ ہمارے ماں باپ، بہن بھائی بھی اس محبت کے حقدار ہیں۔ ہم جو مصروفیت میں انہیں اگنور کر دیتے ہیں، سارا سال کام کام اور بس کام میں کھوئے رہتے ہیں، ان کے ساتھ محبت کا یہ دن منائیں، انہیں گفٹ دیں، ان کے لیے وقت نکالیں، ان سے محبت کا اظہار کریں۔ جو کام کے بوجھ تلے دن رات دب کر ماند پڑنے لگتی ہے۔ میرے نزدیک یہی ویلنٹائن ڈے ہے۔ کئی دفعہ میں بہت سخت حیران ہوتی ہوں کہ یہی جذباتی سے نوجوان لڑکے لڑکیاں جو ویلنٹائن ڈے پر اپنی جذباتی سی محبت کے اظہار کے لیے جان دینے کے در پہ ہوتے ہیں، کہ اگر ہم نے یہ دن نہ منایا تو دربار محبت میں بڑے بے وفا کہلائیں گے۔ انہی میں سے کسی کپل کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر شادی کے بعد یہی دن ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وہ یوں روکھے اور بے حس بنے ہوتے ہیں جیسے اظہار محبت کی ضرورت تو صرف شادی سے پہلے ہوتی ہے۔ بھائی، اب تو ہم تھک چکے ہیں اور محبت تو اظہار کے پانی سے بڑھتی، پھیلتی اور پھولتی ہے، ورنہ تو وہ مرجھانے لگتی ہے، کملانے لگتی ہے۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور میں دیوانوں کی طرح اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ اس کی سوچ کا مثبت پہلو مجھے دیوانہ بنا رہا تھا۔ وہ میری دیوانگی سے بے نیاز ادھر ادھر کے مناظر میں کھوئی ہوئی تھی۔ باجی، یہ پھول خرید لے۔ باجی، میرے گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، میری مدد ہی کر دے۔ چھوٹی سی بچی اندلیب سے مخاطب تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچے بغیر پھول خرید لیے۔ میرا دل جو اس کی عظمت کے گن گا رہا تھا، ایک دم حسد اور جلن کے زہریلے ناگ نے اس زور سے ڈسا کہ زہر میرے سارے جسم میں پھیلنے لگا۔ یہ میری پرانی عادت تھی، مجھ سے اپنے جلن والے جذبات چھپائے نہ جاتے تھے۔ یہ پھول کس کے لیے ہیں اندلیب؟ میری آنکھیں سلگ رہی تھیں۔ وہ دل میں ہزاروں اندیشے تھے کہ شاید اس کی زندگی میں کوئی اور آ چکا ہے۔ محبت میں یہی خوف کیوں مسلط ہوتا ہے؟ میرے سوا بھی کسی سے اسے محبت ہے؟ اپنی امی اور بہن کے لیے، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور چلی گئی۔ اس کے جواب پر حسد اور جلن کے زہریلے ناگ نے مجھے اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ حسن اتفاق سے اگلے سنڈے ویلنٹائن ڈے تھا۔ میں نے اپنے اور اندلیب کے درمیان ہر دیوار گرانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ آج بھی مجھ سے محبت کرتی ہے، مگر ابھی تک ناراض ہے، کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی معمولی سی بات بھی بہت محسوس ہوتی ہے۔ میں نے اندلیب کا دل دکھایا، اب اسے منانا چاہتا تھا۔ میں اب محبت کے سفر میں تنہا چلتے چلتے تھک چکا تھا، اسی لیے رسم محبت کا تقاضا تو یہ تھا اپنے اپنے حصے کا بوجھ خود اٹھائیں۔ میں نے ڈھیروں گلاب، گفٹ، چاکلیٹ خریدی اور پارک پہنچ گیا۔
پورا پارک گلابوں کے پھولوں اور ہارٹ شیپ کے غباروں سے دمک رہا تھا۔ میں نے بے دلی سے گراؤنڈ کے 2 چکر لگائے، مزید لگانے کا میرا کوئی موڈ نہیں تھا۔ بھاڑ میں جائے فٹنس، بے قراری سے ٹہلتے ہوئے ہر آن اس کا منتظر رہا۔ میں ایک منٹ میں 100 باری گھڑی دیکھتا، دل مضطرب ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے انتظار میں آنکھیں پتھر ہو گئی تھیں، دل میں اس کے لیے کئی دعائیں تھیں۔ انتظار طویل ہوتا جا رہا تھا، اس نے نہ آنا تھا، وہ نہ آئی۔ میرا اضطراب بڑھنے لگا، مجھے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ اتنی دفعہ ملاقات ہوئی، میں نے اسے فون نمبر تک نہ مانگا۔ وہ 2 دن میرے لیے سخت اذیت کا باعث تھے۔ ساری رات جاگتا رہتا اور سگریٹ پھونکتا رہتا۔ ماما پاپا میرے رویے پر حیران اور ملازم پریشان تھے۔ میں سخت چڑچڑا ہو رہا تھا۔ مجھے اگلے سنڈے کا بہت بے چینی سے انتظار تھا۔ اس دوران ماما پاپا نے رشتے کی بات چھیڑ دی۔ بیٹا طوبہ بہت اچھی لڑکی ہے، ماما نے سمجھایا۔ مجھے نہیں کرنی شادی، میں بیزاریت سے بولا۔ مگر کیوں بیٹا؟ پاپا بھی حیران ہوئے۔ بس میں آپ کو کچھ نہیں سمجھا سکتا، میں اکتاہٹ سے کہتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ کسی کو میرا خیال نہیں ہے، مرنے دے مجھے تنہا۔ میرا دل بے قرار سا ہو گیا۔ سب ہی میرے سخت رد عمل پر حیران تھے۔ اگلے سنڈے میں پارک جا پہنچا، دل ہی دل میں ڈھیروں دعائیں کرتا ہوا بے دلی سے پارک کے چکر لگائے۔ پتھرائی ہوئی آنکھیں مین گیٹ کی طرف لگی تھیں۔ غم محبت نے مجھے دیوانہ مجنوں بنا دیا تھا۔ اضطراب سوا نیزے پہ پہنچ رہا تھا۔ میری دعائیں قبول ہوئی اور اٹھے ہوئے محبوب کا چہرہ دکھائی دیا۔ میں دیوانوں کی طرح اس کی جانب لپکا، راستے میں چند خواتینوں سے ٹکرا گیا۔ اندھے ہو نظر نہیں آتا، وہ مجھ پر برس پڑی۔ کیا بتاتا، اندھا تو نہیں ہوں، مگر محبت نے اندھا بنا دیا ہے۔ میں نے معافی تلافی کر کے جان چھڑائی۔ اندلیب میری حالت پر بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ عورتوں کے ہاتھوں میری دھلائی دیکھ چکی تھی، وہ میری دیوانگی سے مزہ لے رہی تھی۔ اتنے دنوں سے غائب ہو، خیریت تھی گھر میں؟ میرے پاس تمہارا فون نمبر بھی نہیں تھا کہ خیریت معلوم کر لیتا۔ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ میں نے کئی سوالات ایک ساتھ پوچھ ڈالے۔ وہ میرے سوالات پر ابھی تک مسکرا رہی تھی، جواب دینے کی بجائے وہ بینچ پر بیٹھ گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ پہلے سے زیادہ خوش اور فریش معلوم ہو رہی تھی۔ تم نے بتایا نہیں کہ تم اتنے دن کہاں تھیں؟ میں نے اس سے استفسار کیا اور میری نظر بے اختیار اس کی گلابی ہتھیلیوں پر ٹھہر گئی جن پر مہندی سجی تھی۔ میرا دل ڈوب گیا۔ شک کے زہریلے بچھو نے مجھے زور کا ڈنگ مارا کہ میں تڑپ کر رہ گیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اسے جھنجھوڑ ڈالوں، کہ میں پچھتاووں کی آگ میں جل رہا ہوں اور تم سے معافی مانگنے کے لیے بے چین ہوں، اور تم شادی کر کے بیٹھ گئی ہو۔ پہلے تو دل چاہا کہ بہانے سے اٹھ کر چلا جاؤں، مگر ضبط کر کے بیٹھا رہا۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ میں قدرے زہریلے انداز میں بولا اور ایک زہریلی نگاہ اس کی مہندی والے ہاتھوں پر ڈالی۔ ڈرائیور چھوڑ کے گیا ہے، اس نے مختصر جواب دیا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہہ دوں تمہارے شوہر کا ڈرائیور ہوگا، میں نے دل میں سوچا۔ اندلیب اتنے دن کیوں نہیں آئی؟ تجسس کے مارے ایک سوال بار بار پوچھتا چلا گیا۔ حاشر میری چھوٹی بہن کی شادی تھی، اس نے جواب دیا۔ اس کا جواب سن کر میری روح میں سکون اتر گیا۔ مگر اندلیب تم بڑی ہو تو پھر چھوٹی بہن کے لیے پہلے شادی؟ میں نے ہلکے پھلکے انداز میں سوال کیا، کیونکہ اب مجھے اطمینان ہو چکا تھا کہ میرے سوال پر اندلیب کے چہرے پر سنجیدگی اور دکھ نمایاں ہونے لگے تھے۔ اس نے ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی۔ آج بہت عرصے کے بعد اس نے میری طرف نگاہ ڈالی تھی۔ اس کی نظروں میں نمی تیر رہی تھی۔ مجھ لنگڑی حسینہ سے کون شادی کرتا؟ اس نے دکھ بھرے انداز میں کہتے ہوئے میرے الفاظ دہرائے۔ میں شرمندگی کے عمیق سمندر میں ڈوبنے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، وہ آنسو صاف کرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تو بری طرح سے لڑکھڑا گئی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دینا چاہا، مگر اس سے غصے سے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور آبیدہ سی چلی گئی۔ واقعی میں اس کا دل بہت بری طرح سے دکھایا تھا۔ صرف انا کی تسکین کی خاطر اس کی عزت نفس کو مجروح کر ڈالا تھا۔ اس کا دل میں نے توڑا تھا، اب میرا ہی فرض تھا کہ اسے کرب کا ازالہ کروں۔ ماما پاپا کو میرے فیصلے کا علم ہوا تو میں معذور لڑکی کو اپنی شریک حیات بنانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے مجھے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کا مشورہ دیا۔ حاشر بیٹا سوچ لو ایک بار پھر سے، زندگی کے کسی موڑ پر پچھتاوا نہ ہو۔ مرد تو مکمل بیوی کے 100 عیب نکال لیتا ہے، وہ تو پھر معذور ہے۔ ماما بولی اب میں انہیں کیا بتاتا
کہ پہلے ہی غلطی کی وجہ سے پچھتاوے کی آگ میں جھلس رہا ہوں۔ اب اگر یہ موقع بھی ہاتھ سے نکال دیا تو پھر شاید وقت دوبارہ میرے رحم نہ کھائے، روٹھے ہوئے محبوب کو منا سکوں۔ میں شادی کروں گا تو اندلیب سے، ورنہ ساری عمر ایسے ہی تنہا زندگی گزار دوں گا۔ میں نے اپنا آخری فیصلہ انہیں سنا دیا۔ میں ماما پاپا کو لے کر ایک دم اس کے گھر پہنچ گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ چند لمحوں کے لیے گنگ رہ گئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سب بڑے اپنی باتوں میں مصروف تھے، میں بھی چپکے سے ان کے پیچھے لپکا۔ وہ مجھے دیکھ کر گھبرا سی گئی۔ اندلیب، مجھے معاف کر دو، میں تمہارا مجرم ہوں، تمہارا دل دکھا کر ایک پل بھی سکون سے نہیں گزارا۔ میں نے کھل کے اس کے سامنے اظہار کر دیا۔ سوچ لیں حاشر، زندگی کا سفر اتنا آسان نہیں ہے۔ میں معذور ہوں، آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر نہیں چل پاؤں گی۔ اس کی جھیل جیسی آنکھیں بھیگنے لگی۔ تو ٹھیک ہے اندلیب، اگر تم تیز نہیں چل سکتی تو میں اپنی رفتار آہستہ کر لوں گا، میں نے محبت بھرے انداز میں کہتے ہوئے اس کے مومی ہاتھ تھام لیے۔ اس کے چہرے پر شرمگی مسکراہٹ پھیل گئی، گلاب چہرہ کھل اٹھا۔ 2 ہفتے بعد ہی وہ دلہن بن کر میرے گھر آ گئی اور اب تو شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں۔ اب میں یہ دن ہر سال اپنی بیوی اندلیب عاصم کے ساتھ بہت محبت سے مناتا ہوں۔ اگر آپ کا بھی کوئی پیارا روٹھا ہوا ہے یا جس کو آپ اپنی مصروفیت میں اگنور کر جاتے ہیں، جس کی منتظر نگاہیں آپ کے لیے ہوتی ہیں، تو پھر کر لیں، پھر سے تجدید وفا سنہری موقع ہے۔ اور ہاں، یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا چکر سے نکلے، کیونکہ محبت کا دن سبھی کے لیے ہوتا ہے۔ اجی پہلے سے تیاری کر لیں کہ کس کے سامنے کس طرح سے اظہار محبت کرنا ہے۔ اپنے تیروں اور نشتر الفاظ سے جن کا دل دکھاتے ہیں انہیں منا لیں۔ ایک طریقہ تو میں نے سکھا دیا، آگے آپ خود سمجھدار ہیں، کیونکہ دکانیں گلاب کے پھولوں، ہارٹ شیپ کے گفٹس، چاکلیٹ سے سجنے والی ہیں۔ محبت تو گلاب کی مانند ہے جس کی خوشبو دل و نظر کو معطر کر دیتی ہے۔ میں جب بھی اندلیب کے گلاب چہرے کو دیکھتا ہوں تو میرا دل گنگنا اٹھتا ہے۔ محبت ایک حسین خواب سی ہے، مگر تیرے حسین چہرے کو دیکھا تو دل بے اختیار کہہ اٹھا، محبت، ہاں محبت گلاب سی ہے۔